جھوٹ فخر سمجھا جاتا ہے. آپ سچ بولیں سارے سب خلاف ہو جائیں گے آپ کے. جھوٹ بولے ماشاء اللہ یار, دکاندار سچ بولے بے وقوف آدمی, جھوٹ بولے بزنس اس کو بولتے ہیں, صحیح ہے نا. دیکھو خرابیاں ہر قوم میں ہوتی ہیں, ان خرابیوں پہ فخر 2 نمبر قومیں کرتی ہیں. صحابہ کرام جب اسلام نہیں لاتے خرابیاں ان میں بھی تھیں, فخر نہیں تھا. جھوٹ اس وقت بھی بولا گیا ہوگا, فخر نہیں تھا. فخر سچ پہ کرتے تھے, فخر ظالم کی مدد کرنے پہ, بہادری پہ فخر کرتے تھے, کنجوسی پہ فخر نہیں, بزدلی پہ فخر نہیں, سخاوت پہ فخر تھا, کنجوسی پہ فخر نہیں تھا. حاتم طائی اسی دور میں تو گزرے, تو یہ ساری کوالٹیز ان کے اندر تھیں. تبھی اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, کوالٹیز ہیں, رخ غلط ہے, پیغمبر کو بھیجوں گا تو وہ رخ کیا ہو جائے گا صحیح, پھر پوری دنیا کا امام اب یہ قوم بنے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب میں اپنے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. وہی صفات ہمارے اندر آنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں, دنیا کی قیادت ہمارے پاس نہیں آ سکتی. کیوں؟ بلکہ ہم الٹا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر وہ صفات بولو نہیں. صحابہ کرام کثرت سے روزے رکھتے تھے, ہم کثرت سے کھانا بولو کھاتے ہیں. صحابہ چست تھے, ہم بولتے رہو بس یہ ختم, اینڈنگ ختم ہو رہا ہے, نتیجہ نکلے نا کوئی. صحابہ سلمہ ابن اکوع گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے, ہمارے پیچھے کوئی کتا لگ جائے, لیکن کتے بھی ہمارے جیسے ہیں. ہمارے یہاں کراچی کے کتے دیکھ لو, یہ دوڑتے ہی نہیں ہیں. یہ کتے بھی ہیں ہمارے جیسے ہی ہو گئے ہیں, یہ بھی نہیں دوڑتے, ان کو پتہ بھاگے گا ہی نہیں, تو چل کے جاؤ کاٹ کے کھا لو اس کو. تو سلمہ ابن اکوع گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. میں نہیں کہہ رہا سارے صحابہ گھوڑے سے تیز دوڑتے, لیکن دوڑتے سب تھے. احد میں, بدر میں سب نے لڑائیاں لڑی ہیں بھائی. بہت تھوڑی خوراک, کثرت سے روزے, کثرت سے نمازیں. اللہ مجھ میں بھی یہ سب چیزیں پیدا کرے, میرے اندر بھی نہیں ہے, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ میں بھی پیدا ہو جائیں. تو اور غصے پہ قابو, راتوں کو جلدی اٹھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سوری, یعنی رات کو جلدی اٹھتے تھے وہ, صبح تو بہت دیر کی بات ہے. وبالاسحار هم یستغفرون, قرآن کہہ رہے ہیں سحری کے وقتوں میں وہ, آج فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا, وہ سحری کے وقتوں میں اڑے جاتے تھے, تو آج فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا. اس زمانے میں جو والدین کی خدمتوں کے اسلاف میں واقعات ہیں, سن کے ہوش اڑ جاتے ہیں انسان کے. وہ سخی تھے, بخیل اور کنجوس نہیں تھے. ہم کیا ہیں؟ ہم کنجوس ہیں, ہم 2 نمبریاں کرتے ہیں, بے وفائیاں. بعض ملک مسلمان ہوئے ہیں صرف صحابہ کرام کی تجارت میں ایمانداری کو دیکھ کے, پورے کے پورے کنٹری مسلمان ہوئے ہیں, تجارت سے اسلام پھیلا ہے وہاں پہ. تو ہم 2 نمبر بھی ہو گئے, جھوٹ بولنے کو فخر بھی کیا جاتا ہے, کوئی سچ ہی نہیں بولتا, ہر آدمی کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے, ٹوپی کر رہا ہے. آج کسی کا فون آیا, مفتی صاحب, میں نے کہا جی وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, اس لیے زیادہ آگے نہیں جاتا. ایک چیز بیچنی ہے آپ کو, خریدیں گے. میں نے دل میں بولا بولو پہنانی ہے, بیچنی نہیں. ارے مفتی صاحب آپ سے کیا دھوکہ, بھائی مفتی صاحب ہی کو تو دھوکہ دیا جائے گا عقیدت کے نام پہ. سارے نہیں ہوتے ایک جیسے, لیکن بڑی ٹوپیاں لوگوں نے ہمیں عقیدت کے نام پہ الحمدللہ کرائی ہیں. تو خیر, تو ہم سب اسی میں برابر ہیں. معاہدے کر کے توڑ دینا, زبان سے 2 نمبریاں, اور کرایہ دار کرایہ نہیں دے رہا, مالک مکان یعنی جو کرایہ دار ہے نا, جب وہ گھر خالی کر کے جاتا ہے تو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے گھر کا, اس میں بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. اور ٹھیکیدار جب دوسرے کے لیے گھر بنائے گا, بجری کا ڈھیر بنا کے کھڑا کر دے گا, اوپر سے ایسا لگا دے گا جیسے اتنا زبردست گھر. جب اپنے لیے بنائے گا سریا ڈالے گا اس میں, ٹھیک ہے نا, سریا ڈالے گا. میری بائک ایک دفعہ خراب ہو گئی تو اس کو نہیں پتا تھا میں سن رہا ہوں ان کی باتیں. اس بندے نے بائک ٹھیک کی ہے, میں اس وقت مجھے لوگ جانتے نہیں تھے, تو میں نے اسٹارٹ کر کے بائک تھوڑی آگے لے گیا. اچھا مجھے کہنے لگا بھائی اتنی صحیح کرتے وہاں تک جا سکے یہ مولوی صاحب. وہ سمجھ رہا تھا آہستہ بول رہا ہوں, اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے سنائی دے رہا تھا. ابے وہاں تک خراب, بس یہاں سے چلا جائے پیسے مل جائیں گے, اس کو سمجھا رہا ہے یہ. میں نے کہا واڑے واہ. کچھ لوگوں نے, پنچر والوں نے کیلیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں رستے میں, بہت ہے یہ کراچی میں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اسٹیٹ ایجنٹ دھوکہ دے گا, وہ کیا کرے گا, بیانہ لے لے گا آپ سے. بھائی بیانہ لے لیا تو ختم نا, نہیں زیادہ اچھی آفر آ رہی ہے تو آپ کو کہے گا یار اس فائل میں کچھ مسئلہ ہے. یہ ساری 2 نمبریاں کس میں پائی جاتی ہیں؟ مسلمانوں میں. تو پھر اسلام کو عزت ملے گی یا بدنام ہوگا؟ اسلام بدنام ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی ان ٹاپک پر میں اتنا بولتا رہتا ہوں, تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار کیا ایک ہی بات کو دہراتے ہو. تو بھائی ہمارا کام تو عمل پہ لانا ہے نا, مجھے خود بھی اللہ عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی. تو جب تک عمل پہ لانے کے لیے تو اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا جائے گا. تو شروع یہاں سے کرو, پہلے سستی کو بھگاؤ, صحیح ہے نا. سب سے پہلے کیا کرو؟ سستی کو بھگاؤ. اور وہ کھانے پہ کنٹرول کیے بغیر پاسبل نہیں ہے, ناممکن ہے. جب تک گلوکوز کے ڈبے بنے رہو گے نا, چستی نہیں آ سکتی. اور سست آدمی شہوت پرست ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیریکٹر ہے, یہ ساری چیزیں درست ہوں گی
تو میرے بھائی پھر اللہ خوش ہوگا اس کے، اور زندگی بھی بنے گی. صرف اللہ تو نہیں خوش ہوگا، زندگی میں بھی دنیا میں رہنے کا مزہ آئے گا. اور یہ چھوڑ دو جادو ٹونے. میرے پاس کوئی آتا ہے نا فلاں نے لال مرچیں ڈالیں اور یہ جادو کے، میں نے کہا اس کو بولو میرے گھر کے آگے لا کے ڈال دے. جو جادو ٹونے کرنے کر لے، میں تیار ہوں. اس کے کانفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے. جس نے جو فلیتے پلیتے جن چڑیل بھوت اور موکل ہمزاد اور جو کچھ کرنا ہے میرے گھر کے آگے لا کے کر دے. مرچیں ڈالے گا، میں اٹھاؤں گا، چیک کروں گا کوئی 2 نمبر مرچیں تو نہیں ہے، پکا کے کھا جاؤں گا میں. اور میں نے کیا ہے، میرے گھر میں ہوتا تھا مرچیں آتی تھیں، میں اٹھا کے رکھتا. میں نے کہا فری پکڑ میں لی مارکیٹ سے جا کے خریدو، اتنی مہنگی پڑتی ہیں، ثابت مرچیں کوٹ کے کھا لو. میری والدہ گھبراتی تھی جادو، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اٹھایا میں نے، کھائی، باقاعدہ وہ کھائی میں نے. یہ ان چیزوں کا انہی پہ اثر ہوتا ہے جو اس کا اثر لیتے ہیں. آپ کے سامنے ہوں نا، 20 سال سے ان جادوگروں کے خلاف بول رہا ہوں، تو اب تک تو مر جانا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ تو مر جانا چاہیے تھا. حضرت مولانا منظور چنیوٹی فرمایا کرتے تھے قادیانیوں کی بد دعائیں نہ لگی ہوتی تو میں مر چکا ہوتا. یعنی میری صحت ایسی نہیں تھی کہ میں زندہ رہتا اتنا عرصہ، لیکن اللہ نے بڑی لمبی عمر دی تھی. کہہ رہے ہیں یہ صرف قادیانیوں کی بد دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے سال زندہ رکھا. تو ہو سکتا ہے میری بھی صحت اتنی اچھی نہ ہو، لیکن عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہوں. ان کی بد دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہوا ہے الحمدللہ. نہ کوئی جادو، نہ کوئی چڑیل، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی جن، نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں. کیونکہ میں کہتا ہوں کر لو یار، آگے کر لو، کس نے منع کر رہا؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. بچاؤ اپنے آپ کو ان فضول لوگوں سے. اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کہیں جانا ہے، تھوڑی مجلس مختصر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطر پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے 2 طریقے منقول ہیں. جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں وہ یہ ہے کہ 3 رکعت وطر جیسے حنفی لوگ پڑھتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اوتر بواحدتن. اب اوتر بواحدتن، اوتر کا معنی وطر پڑھنا. اب اس کا مطلب ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھو، اور ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ اوتر بواحدتن، 1 رکعت کے ذریعے پچھلی جو نماز تھی جو ایون تھی اس کو آڈ بنا لو، یعنی جفت نماز کو طاق بنا دو. تو اب چونکہ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے حدیث کا مطلب یہی سمجھا کہ 2 رکعت الگ پڑھی جائے اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھی جائے. احناف کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا اجتہاد تھا. تو اس حدیث کو دوسری حدیثوں پہ رکھا جائے گا جن میں آتا ہے کہ نبی 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے. اس میں یہ پراپر الفاظ میں، یہ مسئلہ بھی میں انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ پورا ریکارڈ کرواؤں گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا. وہ یہ سمجھے کہ 2 کے بعد سلام پھیرنا ہے. تو ہم نے جو ترجیح دی ہے وہ حضرت عمر کے عمل کو ترجیح دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 2 رکعت پڑھتے اور اتحیات پڑھ کے سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے سلام پھیرے بغیر. تو اب یہ صحابہ میں ہی اختلافی مسئلہ تھا. تو اس لیے احناف نے حضرت عمر کی جو فہم ہے اس کو زیادہ ترجیح دی، اور امام شافعی اور امام احمد نے عبداللہ ابن عمر کو عمل کو لیا، کیونکہ حدیث کا ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 1 رکعت وطر. لیکن احناف نے کہا دوسری حدیثوں کو ملایا جائے تو اوتر بواحدتن کا مطلب 1 رکعت وطر نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 کے ذریعے آپ پچھلی نماز کو وطر بنا دو. وطر کہتے ہیں طاق کو، یعنی جفت کو طاق بنا دو. اور پھر احناف کا ویسے بھی امام ابو حنیفہ کا اصول ہے کہ کوئی بھی ایک حدیث اگر عام اصولوں سے جو نماز ثابت ہوگی نا، متواتر نماز، اس سے ہٹ کے ہوگی تو وہ اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں. کہتے ہیں جو تواتر سے جو نماز ثابت ہے اس کو اصل بنایا جائے گا، اور ایک حدیث اگر اس کے خلاف آ رہی ہے تو اس کو اس میں تعویل کی جائے گی. اب جو تواتر سے جو نبی سے نمازیں ثابت ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے کہیں بھی 1 رکعت نماز نہیں پڑھی ہے. کوئی سنت، کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی 1 رکعت ملتا ہی نہیں ہے. تو اگر یہاں مل رہی ہے تو اس کا وہ مفہوم لیا جائے گا جو دوسری نمازوں سے میچ کر جائے. تو اس لیے یہ مسئلہ صحابہ کے درمیان اختلافی ہے. جب صحابہ میں اختلافی ہو گیا تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. تو اس لیے جو احناف پڑھتے ہیں وہ طریقہ احتیاط پر مبنی ہے، کیونکہ وہ سب کے نزدیک آپ کے وطر ہو جائیں گے. لیکن امام شافعی نے اس رائے کو ترجیح دی ہے، تو کچھ لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں. کیا حیض کی حالت میں بچوں کو قرآن پڑھایا جا سکتا ہے؟ قرآن کی آیت مکمل نہیں پڑھائی جا سکتی، توڑ کے پڑھا سکتے ہیں. جیسے ایک لفظ پڑھا بچے نے وہ دہرایا، پھر دوسرا لفظ، تاکہ پورا ایک سینٹنس نہ ہو. ایک اکیلے ایک لفظ میں یہ نیت کر لی جائے تعلیم کی، تو آیت نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی اتنا جس کو قرآن کہا جا سکے. کیا مصنوعی دانت لگوا سکتے ہیں جو وضو اور غسل میں نہیں نکلے؟ لگوا سکتے ہیں مجبوری میں، اور جب نکالنا ممکن نہ ہو تو پھر اسی پر غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا مجبوری میں. لیکن اگر آسانی سے نکالنا ممکن ہو تو پھر اسے نکال کے قلی کرنی پڑے گی. جیسے 32 لگواتے ہیں نا لوگ، تو وہ نکال کے پھر اس کو قلی کرنی پڑے گی. کیا گردن کا مسح کرنا وضو کا حصہ ہے؟ وضو کا حصہ نہیں ہے، بہتر ہے. احناف کے نزدیک کوئی سنت بھی نہیں ہے، افضل ہے. کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے.
جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اور وضو ٹوٹ جائے تو صف توڑ کر پیچھے نمازیوں کو تنگ کرتے ہوئے نکلنا درست ہے؟ جی درست ہے، کوئی اتنا تنگ نہیں ہوں گے، نکل جائیں، تھوڑا سا دائیں بائیں ہونا پڑے گا۔ کیا کم عمر میں نکاح کر کے اسٹیبلٹی آنے کے بعد رخصتی کرنا جائز ہے؟ مطلب رخصتی کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور اس دوران اگر حمل ٹھہر جائے تو گناہ ہوگا؟ میاں بیوی کا اگر یعنی ملاپ سے حمل ٹھہرے تو کیوں گناہ ہوگا بھائی؟ یعنی اگر حمل ٹھہرے تو اس کا مطلب ہے یہ ملنی ہے، پبلک کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ ہم نہیں ملتے، آپس میں ملنی ہے اور بہت تمیز سے ملیں تو گناہ نہیں ہوگا، میاں بیوی ہیں وہ۔ باقی ایسے چھپ کے ملنا نہیں چاہیے۔ جب ایک رخصتی کا ٹائم لیا ہے، سب کو یہ پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ رخصتی ہوگی، یا تو اس پہ اڑ جاتے کہ نہیں جی میں رخصتی پہلے کروں گا، اور کرنی ہے تو بتا کے کر لو۔ ایسے چھپن چھپائی یہ کچھ غیر اخلاقی کام سمجھے جاتے ہیں، اس میں عزت بھی جاتی ہے اور پھر آگے لڑکی کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس میں اس کی عزت جاتی ہے، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب حمل ٹھہر گیا اس کو گرانا پڑتا ہے، یہ خود ناجائز ہے، حمل کو ایسے گرا تھوڑی سکتے ہیں۔ ایسے کیسز آئے ہیں کہ ماں باپ نے طے کیا تھا 1 سال بعد رخصتی ہے، یہ غلط کیا، اس پہ کڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی ابھی رخصتی ہوگی، یا اور کرنی ہے تو لے جاؤ اس کو، بتا دو ہو گئی یہ رخصتی، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، لیکن چھپن چھپائی نہیں کھیلو۔ میرا مقصد صرف یہ ہے، ماں باپ سمجھ رہے رخصتی نہیں ہوئی اور چھپ کے سارے کام ہو رہے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے پریگننسی ہو گئی، پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے کہ بچہ گرا سکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں گرا سکتے ہیں، حضرت بدنامی ہوگی، لوگ کیا بولیں گے، کیا مطلب لوگوں کے چکر میں اس انسانی جان کو ضائع کر دو آپ، تو وہ کام کیا کیوں ہے جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت آئی ہے؟ سوال ہلکی آواز میں پڑھیں، اگر آپ مظلوم اور آپ کو پتہ ہے کہ میں سچ بولوں گا تو اور زیادہ ظلم ہوگا میرے اوپر، اور زیادہ ظلم ہوگا، ظالم اس سچ کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، تو پھر ظلم سے بچنے کے لیے بات کو گھمایا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بشرطے کہ اس گھمانے کی وجہ سے کسی اور پہ ظلم نہ ہو رہا ہو۔ علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے فقہ کی کتابوں میں۔ دیکھو کوئی شخص بادشاہ کے سامنے اقرار کر لے، جج کے سامنے اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے، اور 4 مختلف مجلسوں میں 4 دفعہ اقرار کرے، تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اب علماء نے لکھا ہے کسی علاقے میں کوئی ظالم جج آ گیا، بادشاہ آ گیا، وہ بلا کے پوچھ رہا ہے بتا تو نے زنا کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کو پتا تھا آپ نے کیا ہے، آپ سے خود بلا کے پوچھ رہا ہے تاکہ آپ اقرار کرو کوڑے لگائے، تو ایسے موقع پہ آپ بول سکتے ہو کہ نہیں کیا۔ وجہ اس کی ہے کہ تمہیں یہ اتھارٹی دی کس نے کہ تم ہم سے بلا کے پوچھو کہ ہم نے کیا 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 ہے ماضی میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ناجائز سزا ہوگی نا بھائی، وہ تو 4 گواہ ہوں، یہ خود انسان کے دل میں خیال آئے تو شریعت نے اس کو مجبور تھوڑی کیا جا کے اپنے کوڑے مروائے، شریعت نے تو کہا ہے، ترغیب دی ہے بھائی چھپا دیا اللہ نے تو تم بھی کیا کرو اس کو چھپاؤ۔ اب وہ اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، آ کے آپ سے اگلوا رہا ہے، بتا کیا کہ نہیں کیا، آپ نے، آپ کو سچ کا وہ تھا، بیان سنے میں تو سچ بولنا فرض ہے، آپ نے سچ بولا، اس نے کہا اس کو لے کے جاؤ دوبارہ لے کے آؤ، بتا کیا کہ نہیں، 4 دفعہ اقرار کروا کے لے جا اس کو لگا دو۔ تو بھائی یہ آپ کو اتھارٹی دی کس نے ہے کہ آپ لوگوں سے خود اگلوائیں؟ تو خود آ کے کوئی گواہی دے دے اپنے بارے میں یا کوئی دوسرا گواہی دے تو ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی ہے کہ آپ جا کے لوگوں سے ان کے گناہ اگلواتے رہیں۔ تو اس لیے ایسے موقع پہ علماء لکھا آپ بول سکتے ہو کہ نہیں کیا، جا تو جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، نہیں کیا، پھینک دو لمبی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسا نہ ہو کہ اب پہلے ہم لوگ سچ بولتے نہیں ہیں تو اب اور جری ہو جائیں، ہر جگہ جھوٹ چھوئے، تو شدید مجبوری ہے نا، کوڑے لگیں گے یا رجم کیا جائے گا، اس سے بچنے کے لیے ہے یہ بات بات پہ جھوٹ بولنا۔ اور یہ جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ ایسی شدید مجبوری کے حکام اور ہیں، باقی نارملی یہ صحیح نہیں ہے۔ میری والدہ کے سوال ہے کہ وہ حجیہ عمرے، آہستہ بولا تھا، آہستہ پڑھنا غلطی سے، گھر میں پڑی جائے یا پھر جب حج کے لیے جائیں نا حرم میں، تو پھر جو مسافر بن کے عورتیں جاتی ہیں ان کے لیے فضیلت یہی ہے کہ وہ حرم میں نماز پڑھیں۔ جو مسافر عورتیں ہیں جو وہیں رہتی ہیں ان کے لیے تو یہی ہے کہ گھر میں پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو نبی کی اقتدا میں نمازیں پڑھتی تھیں صحابیہ، ان کو کہا کہ آپ گھر میں نماز پڑھو، گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو جو مدینہ میں رہتی ہیں یا حرم میں رہتی ہیں خواتین، ان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں، لیکن جو سفر کر کے یہاں سے جائیں حج عمرہ کبھی کبھار ان کو نصیب ہو تو پھر حرم کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ حرم میں نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن پردے کی مکمل پابندی ہو۔ خانہ کعبہ میں پڑھنا سے پھر گھر میں، خانہ کعبہ میں چند نمازیں پڑھ لیں، پھر باقی گھر میں ہی پڑھیں، ہوٹل میں پڑھیں۔ بھائی اس میں تو کوئی چھپانے والی بات ہی نہیں ہے، اس میں کیا پتہ بلا وجہ چھپن چھپائی کھلا رہے ہو مجھے، بولے آہستہ پڑھو، شاید نیچے کوئی خطرناک سوال آ رہا ہے۔ مفتی صاحب یہ لگ رہا ہے تھوڑا سا خطرناک ہے، تھوڑا ڈینجرس لگ رہا ہے، چھپانے والا ہے، پیشاب کا خطرہ میں سمجھ گئے نا، پیشاب کا خطرہ محسوس ہو اور نہیں تو پھر اس میں وضو ٹوٹے گا۔ محسوس ہونے سے نہیں ٹوٹتا، وہمیوں کو ہر وقت محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب نکل رہا ہے، ہوا نکل رہی ہے،
ان کی حس بہت بڑی بھی ہوتی ہے. اس لیے یہ مسئلہ حدیث میں صراحتاً ہے کہ جب تک 100% وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو, اتنا کہ قسم اٹھا کے بول سکو, جس کی فقہاء نے تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ نکلا ہے, اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے, اتنا جب تک یقین نہیں ہوگا وضو نہیں ٹوٹے گا. شک اور وہم سے نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ کہتے ہیں اب ہم پتہ نہیں قسم اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے, تو اس کا مطلب نہیں اٹھا سکتے, اس کا مطلب آپ کو یقین نہیں ہے, تو اس لیے ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. بیان کی جو بنا دیے کہ آپ کیا لکھا ہوا ہے یار, آپ نے یہاں بیان میں متقی کی ڈیفینیشن بیان کی جو ایمان لائے اور حرام سے بچے. آپ نے کہا کہ علماء سے پوچھو کیا حلال ہے اور کیا حرام. آگے خطرناک سوال ہے, سے بچا نہیں جاتا تو وہ بھی حرام ہے. بھائی یہ جو کام ہے نا, اس میں تو سب لوگ پوچھتے ہیں, اسے چھپا ہے پتہ نہیں کس بات پہ, اتنا نیک بننے کی کیا ضرورت ہے یار, یہ تو سب کامن مسئلہ ہے, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ہے مسئلہ کہ یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں, حرام ہے ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, بیوی کے سوا خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا, ڈاکٹر تصویر کے ایک رخ کو دیکھتا ہے, شریعت تصویر کے تمام رخوں کو دیکھتی ہے. ڈاکٹر کہہ دے گا بھائی ریلیکس ہونے کے لیے کر لو وغیرہ وغیرہ, ہو جائے گا وغیرہ. بھائی اس کے دو نقصان ہوں گے, ایک سوسائٹی کو, ایک آپ کی باڈی کو. ڈاکٹر نا ہر چیز کو مادی اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی میں نے کتاب پڑھی, وہ کہتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں بلڈ کا اس کام سے پہلے اور کام کے بعد کرائیں تو کوئی خون کی کمی نہیں ہوتی, کوئی کمزوری نہیں ہوتی. بھائی یہ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو یار, تو یہ کوئی طریقہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرواؤ؟ تو میں ایک مثال دیتا ہوں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. جب لوط علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا, لوط علیہ السلام نے کہا عورت سے نکاح کرو, تو قوم نے کیا کہا, ہمیں عورتوں سے نکاح میں کوئی دلچسپی بولو نہیں. اس کا مطلب مردانہ لحاظ سے زیرو ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ کیا خیال ہے؟ جب کسی کو عورت میں دلچسپی ختم ہو جائے, اس کی شادی ہو اور اس کو دل ہی نہ چاہے وہاں جانے کو, تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے. حالانکہ ان کا بھی بلڈ ٹیسٹ کراتے تو بالکل رپورٹ کلیئر آتی. کیا خیال ہے؟ اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ گیم کس کا ہے. جو سیکشولی ویک ہوتے ہیں نا, جسم سے زیادہ یہ کھیل کس کا ہوتا ہے؟ کھوپڑی کا ہوتا ہے. اب لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا کون سے وٹامنس کی کمی تھی جو ان کو عورتوں میں دلچسپی کم ہو گئی؟ بھائی وٹامن کی کوئی کمی نہیں, وہ بڑے پاورفل لوگ تھے. بات یہ کہ اپنی خواہش کو غیر فطری طریقے سے جب پورا کیا تو ادھر ہی سیٹ ہو گئے تھے. پھر وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, وہ سیٹ کہاں ہو گئے؟ اسی پہ سیٹ ہو گئے. تبھی یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں نا, یہ کم بخت مردانہ لحاظ سے زیرو ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی کہ مینٹلی طور پر ادھر ہی سیٹ ہو جاتے ہیں یہ. تو اب جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, آہستہ آہستہ مینٹلی طور پر سیٹسفائی وہیں سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے. تو یار ایک باڈی کو اللہ نے بنایا, مرد کو عورت کے لیے بنایا, عورت کو مرد کے لیے بنایا, وہ کسی اور ذریعے سے کریں گے تو شادی کے بعد پھر وہ ڈسٹرب ہوں گے اس میں. وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا آدمی جو ان چیزوں سے بچتا ہے, اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. میرے سامنے ایسے بھی کیس آئے ہیں, شادی ہو گئی لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم یہی کام کرتے ہیں تو ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں, بیوی پہ نہیں سیٹسفائی ہوتے ہیں. اس سے بڑی کیا زندگی میں تباہی ہوگی. تو اس لیے تصویر کے ایک رخ کو دیکھا جاتا ہے, دوسرے کو رخ کو دیکھا نہیں جاتا. اور دوسرا سوسائٹی کو خرابی کیا ہوتی ہے, اللہ نے مرد میں یہ شہوت اس لیے مسلط کی ہے کہ مجبور ہو کے شادی کرے وہ. اس سے کیا ہوگا سوسائٹی کو فائدہ؟ اللہ کی کسی بندی کو ٹھکانہ مل جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کہے گا میں خرچے نہیں اٹھا سکتا, میں یہ نہیں, لیکن مجبور ہو کے کیا کرے گا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی روٹی کا تندور لے کے بیٹھا ہوا ہے روٹی بیچنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے آج کل روٹی کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 20 روپے. آپ کو پتہ ہے 20 روپے کی روٹی خریدوں گا اس کا بزنس چمک جائے گا, لیکن 20 روپے کی روٹی میں کیوں خریدوں, میں اپنے پیسے بچاؤں گا, لیکن اس میں تندور والے کا بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اللہ آپ پہ بھوک کو مسلط کرتا ہے. آپ کہتے ہو یار دل تو چاہ رہا ہے 20 روپے بچا لوں, خون پسینے کی کمائی ہے, لیکن پیٹ اجازت, یہ لے 20 کیا 30 لے لے, روٹی دے دے یار. پھر جب پیٹ بھرے گا پھر بولے گا ابے پیسے ہی خرچ کر دیے میں نے, یہ کیا ہو گیا. لیکن شریعت چاہتی ہے کم وقت خرچ کر تاکہ اس تندور والے کو روزی ملے. تو اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں نا, تو اللہ چاہتے ہیں بیٹیوں کو باپ نہ پالے, بیٹیاں جب بالغ ہو جائیں تو ان کو ان کے شوہر پالیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ان کا گھر ہو, ان کو شوہر کی عزت ملے, محبت ملے. اب شوہر کیا کر رہا ہے, لونڈے لپاڑے, اب پیسے خرچ ہوتے ہیں, ماں باپ منع کر رہے ہیں, کم وقت تیرا پیسہ تو ادھر چلا جائے گا بیوی کی جیب میں. ہر شخص پیسہ بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. اللہ نے مرد پہ شہوت اتنی مسلط کر دی اور سارے راستے شہوت پوری کرنے کے بند کر دیے, نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کرے گا, شادی کرے گا. یوں راتوں کی نیندیں اڑیں گی, دماغ خراب ہوگا, جیسے ہو رہا ہوتا ہے کماروں کا, سڑے ہوئے دماغوں کا.
سڑیل لوگوں کا. تو وہ نہ چاہتے ہوئے کیا کرے گا, ابا کر دو, بلیک کلر کی یہ کر دے ابا, کوئی بات نہیں, آڑی ترچھی یہ کر دے, تو وہ کہے گا ابا بس کر دو. تو یہ اللہ نے شہوت مسلط کی ہے تاکہ تو یہ ہماری چاہتوں پہ نہیں رکھا کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں ایکچولی, تو اس سے نقصان تو لڑکیوں کا ہو رہا ہے نا, بچیوں کے باپوں کا ہو رہا ہے, ان کے ماں باپ کا ہو رہا ہے, وہ بھی بٹھا کے رکھیں گے. اس لیے اللہ نے, فطرت یہ چاہتی نہیں ہے کہ اس میں انسانوں کو دخل اندازی کا موقع دیا جائے. فطرت چاہتی ہے مسلط کرو, کم بختوں کرو شادی, ہے تمہاری ایسی کی تیسی. اور یہ اللہ تعالیٰ یہ مانتے نہیں ہمارے فلسفے نا کہ ایکچولی یہ بھی ایجوکیشن, ایکچولی اللہ کہتے ہیں نیچر سب سے پہلے ہے, باقی سب چیزیں بعد میں. تو اس لیے یہ اب آپ نے ہاتھ سے لگا دیا لونڈے لپاڑے کو, تو وہ تو شادی 90 سال میں بھی جا کے نہیں کرے گا, وہ ادھر سے پورا ہو جاتا ہے اس کا حساب کتاب, تو کیا کرے گا جا کے. تبھی تو دیکھو 40 سال کے بڈھے ہو گئے, پتہ نہیں آدمی, ہم کہتے ہیں یار تم کم وقتوں برداشت کیسے کر رہے ہو, تم ہمیں کیا پتا ہوتا کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں. پھر یہ تو وہ کہیں اور سیٹ ہو گئے. ایسے لوگوں پھر میں کہتا ہوں ادھر ہی سیٹ رہو, کیا ضرورت ہے, اب ادھر ہی رہو, اب ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی پہ سیٹ ہو جاؤ. اس لیے میرے بھائی سے اب سنو, جمعے کے 2 فرض سے پہلے ظہر کی فرض پڑھ سکتے ہیں. ظہر کے فرض جائز نہیں ہے جمعے کے دن, اگر قضا ہو گئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں پڑھ سکتے. 1 منٹ یہ پرچہ مکمل کر دوں. پھر ہمارے کرکٹر پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ شادی سے پہلے اچھے کرکٹ کھیلتے تھے لیکن بعد میں پرفارمنس نہیں دے رہے, ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ بہت سارے کرکٹر پہ سوال ہوتا ہے. انضمام الحق جو تھا نا, جب کما رہا تھا تو بہت تیز بھاگتا تھا, شادی ہو کے کہتے ہیں رن آؤٹ ہونا شروع ہو گیا, وہ مشہور تھا. لیکن شادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, سمجھو, شادی ہو جاتی ہے, صحت کا خیال کرنا چھوڑ دیتے ہیں, بھوک لگتی ہے شادی کے بعد, بھوک کیونکہ مینٹلی سکون ملتا ہے نا انسان کو, تو وہ اس بھوک میں بجائے اس کے کہ انڈے پروٹین اور اچھی ڈائٹ لیں, وہ اوٹ پٹانگ چیزیں پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر دیکھا ہوگا شادی کے بعد گینڈے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو فطرت تو ان کو صحت اچھی کر رہی ہوتی ہے, بھوک لگا کے, سکون دے کے کہ اب اچھی چیزیں کھاؤ, وہ اچھی کے بجائے بریانیاں پھوڑیں گے. پھر بیگم کے ساتھ جا رہے ہیں ادھر ہوٹلوں پہ کھانا کھا رہے ہیں, رات کو دیر سے گھر آ رہے ہیں, وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وہ پھر ایسی جگہوں سے چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جو قدرت نے بنائی نہیں ہے. وہ چیزیں یہاں سے ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا کولا ادھر کو نکل گیا, دونوں کے سائز میں بھی فرق آ گیا کولوں کے, اور توند ادھر سے, عجیب سے. دیکھو شادی کے بعد حال کیا ہوتا ہے. تو وہ فطرت تو آپ کی صحت اچھا کرنا چاہتی ہے. دیکھو چہرے پہ رونق کیسے آ جاتی ہے شادی کے بعد. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جم گئے. ہمارے ایک دوست ہیں باریک سا لڑکا, میں نے اس کو بہت سمجھایا جم جایا کرو, بہت باریک ہو تم, مطلب ناڑا ڈال سکتے ہیں تمہارے ذریعے سے شلوار میں, اتنی سلائی بن چکے ہو تم. میرا بھانجا ہی ہے, اسی کی بات کروں, بہت باریک سا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا. تو میں نے کہا تم روز بروز اور باریک ہوتے جا رہے ہو, تو جم جاؤ, تھوڑا ویٹ شیٹ اٹھاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو میں نے اس کو بولا کہ جم جانے کے بعد اگر پراٹھے ہی کھانے ہیں, برگر کھانے, پھر مت جاؤ, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب جم جاتے ہیں بھوک ڈبل ہو جاتی ہے, پھر جو کھائیں گے وہ باڈی کو ٹھا کر کے لگے گا. اب آپ نے برگر اور پیزے پھوڑنا شروع کر دیے, پھر تو غلط قسم کا فیٹ آ جائے گا نا باڈی میں. میں نے کہا گینڈے جیسے موٹے ہو جاؤ گے, اس سے بہتر پہلے ڈائٹ پلان بناؤ پھر جاؤ. کھانا کیا ہے, تو یہی ہوتا ہے کہ جم اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ جم جا کے آدمی ٹھوس ہو جاتا ہے, موٹا ہو جاتا ہے. نہیں بھائی, جم جانے سے تو صحت بنتی ہے, لیکن اس کے بعد آپ کھا کیا رہے ہیں. اس طرح شادی کرنا تو فطرت ہے بھائی, اس سے تو صحت بنتی ہے اور زیادہ فریش ہو جاتا ہے آدمی. لیکن مصیبت شادی شدہ لوگوں کے ساتھ ہے کہ شادی کے بعد یہ ٹھوس ہو جاتے ہیں اور پھر کھاتے لیٹ کھانا شادیوں میں, اور جب بھوک ڈبل ہو جاتی ہے تو غلط چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا نقصان ہے ان کا. تو اس لیے اس میں شادی کو برا مت کہیں, اپنی خوراک کو برا کہیں. جی بھائی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا نام سید طاہر جمال ہے, 70 کا رہائشی ہوں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے تاکہ جو لڑکیاں ہیں ان کے بھی گھر بن سکے اور ساری ذمہ داری ماں باپ پر نہ ہو. اسی طرح بیواؤں کے اور متعلقاؤں کے بارے میں بھی علماء نے کہا ہے کہ اس بات کا اہتمام کرے کہ ان سے نکاح کرے. میں نے کچھ عرصے پہلے ایک بیوہ سے نکاح کیا, چونکہ میرے پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی جی. تو لہذا جو بیوہ ہیں ان کے 2 بچے ہیں. تو میں نے نکاح کیا تو اس بحث کے اوپر کہ گھر والوں نے کہا کہ یہ ہمارے بچے نہیں ہیں, تمہارے ذاتی بچے نہیں ہیں, تمہارے نکاح سے بچے نہیں ہیں. انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ ہم ان کو قبول نہیں کرتے. صحیح. اس کے بارے میں شریعت کا کیا؟ دیکھیں, یہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں, جب آپ کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے بچے رکھ رہے ہیں تو آپ رکھیں, اپنے خاندان کو نہیں پہنائیں. وہ یہ پھر لمٹ کو کراس کرنے والی بات ہو جاتی ہے. آپ پہلی بیوی کو بھی نہیں زبردستی دے سکتے. وہ
کیونکہ انسان صرف اپنے بچوں کو پالنے کا مکلف ہے, دوسرے کے بچوں کو وہ کیوں پالیں؟ پالنے تو بہت اچھی بات ہے, ثواب کی بات ہے, لیکن جب نہیں ذہن ہے تو آپ زبردستی تھوڑی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ 2-4 یتیم بچے محلے میں وہ لا کے اپنی اماں کو پکڑا دیں, اماں ان کو پالو, بہت ثواب ہے. اماں کہیں گی ثواب کا کام میں اپنی اختیار سے کروں گی, بھائی میرے اوپر زبردستی کیوں ڈال رہا ہے؟ تو یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ کسی بیوہ طلاق یافتہ کے بچوں کو جب پالیں تو پھر وہ اپنی پہلی بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر نہیں پہنائیں زبردستی. اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کے سوتیلے بچوں کو پالے, بلکہ اس پہ یہ بھی لازم نہیں کہ آپ کے دوسری بیوی سے جو بچے پیدا ہوں ان کو بھی زبردستی پالے, وہ یہ بھی لازم. آپ ذمہ داری اٹھائیں, ان کو الگ رکھیں. نہیں, اس بیوہ کو آپ الگ گھر لے کے دیں, چاہے فلیٹ لے لیں 1 کمرے کا سستا لے لیں, اور بچے ادھر ہی رہیں گے اپنی ماں کے ساتھ. نہیں, اس میں نہیں لائیں, نہیں لے کر آئیں. میں اس میں آپ کو نہیں اپریشیٹ کرتا. آپ نے یہ بیوہ سے شادی کر کے خاندانی کام کیا, اس کے بچے رکھے خاندانی, بچے خود رکھیں آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے ماں کے ساتھ رہیں, آپ کے ساتھ رہیں, پہلی بیوی کے ساتھ بھی نہیں, اور اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں. پھر وہ ایکسیپٹ کر لیں, مل لیں, اچھی بات ہے. نہیں ملیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے اس پہ, زبردستی نہ کریں ان پہ کہ نہیں جی لو, نہیں جی لو. یہ غلط ہو جائے گا پھر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں, گھر میں آپ کا حصہ کیوں مارا گیا؟ وہ تو وراثت کا حصہ آپ کو ملے گا لازمی. نہیں دے رہے تو یہ غلط کر رہے ہیں. اگر آپ کا وراثت کا حصہ نہیں دے رہے تو غلط کر رہے ہیں. اس گھر میں آپ رہ سکتے ہیں. دیکھو, میں کسی گھر میں اگر شریک ہوں تو میں خود تو رہ سکتا ہوں نا, لیکن میں اس گھر کے افراد کی مرضی کے بغیر دوسروں کو تھوڑی لا کے رکھ سکتا ہوں وہاں پہ. ایک آسان مثال دیتا ہوں. فرض کر لو ہم 4 بھائی ایک گھر میں شریک ہیں. ایک 500 گز کا گھر ہے جو ہم 4 بھائیوں کا ہے. فرض کر لو سب بھائیوں کی ایک بیگم رہ رہی ہے. میں نے 4 لا کے رکھ دی وہاں پہ. وہ بولیں گے بھائی تیرا بھی 1/4 حصہ ہے, ہمارا بھی 1/4 ہے, ہم سب کی ایک اور تیری 4. تو میں کہوں اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں, اور پھر ان 4 کے فرض کر لو کہ وہ بیوہ ہوں, ان کے پرانوں سے 4 بچے بھی ہوں. 16 بچے میں نے لا کے تھوپ دیے ادھر, اور میں کہا بیوہ سے شادی بہت ثواب ہے, اس کے بچوں کو پالنا. وہ کہیں گے تیرے لیے ثواب ہے نا, تو پال لے بھائی الگ فلیٹ لے کے, کیا خیال ہے؟ تو اس میں تو 1/4 ہی رہے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو یہ معاملات میں شریعت ایکوریسی چاہتی ہے, 1 نمبر ہی ہونی چاہیے. تو اس لیے بیوہ کے بچوں کو رکھیں. نبی نے بیوہ کے بچوں کو پالا ہے, اپنے خرچے پہ پالیں, ان کو الگ فلیٹ لے کے دیں, وہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہیں, آپ بھی رہیں وہاں پہ. اور پھر آپ کے رشتہ دار اگر ان سے ملیں اچھی بات ہے, بہت ثواب ہے. نہیں ملیں تو زبردستی نہیں ان پہ مسلط کریں اس کو. جی السلام علیکم. مفتی وعلیکم میرا یہ سوال ہے کہ سفر اور جنگی صورت کے علاوہ جو ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھ سکتے ہیں کیا اس میں؟ دیکھیں, مغرب, ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, یہ مسئلہ بھی میں ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا. میں نے تیاری کی بھی ہے, ٹائم نہیں مل رہا, تو پورے ریفرنسز کے ساتھ. اس کا خلاصہ فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں جن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا ہے, اور بعض صحابہ نے بھی ہے ملا کے پڑھا ہے. یہ تو بات ثابت شدہ ہے, لیکن اس ملانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے ملانے کا؟ بعض فقہا کہتے ہیں ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کے ٹائم پہ ہی عصر, یا عصر کے ٹائم داخل ہونے کے بعد ظہر عصر ملائی. امام ابو حنیفہ اور آپ کے دونوں شاگرد اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے, ہرگز نہیں. عبداللہ بن مسعود صاف طور پر بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے کبھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں. اکٹھی کا مطلب وقت میں داخل کر کے, سوائے حج کے موقع پہ. تو جو اکٹھی پڑھی ہیں وہ کیسی ہیں؟ بخاری کی حدیث میں ہے کہ مغرب کو آپ ڈیلے کریں بالکل اینڈنگ وقت میں, یعنی یہ بھی مجبوری میں, اور مغرب پڑھیں جب عشاء کا ٹائم شروع ہونے والا ہو. پھر بخاری کے الفاظ ہے ثم تلبس یسیرن, پھر آپ تھوڑی دیر ٹھہرے. یہ ٹھہرے اس لیے تاکہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے, اور عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء پڑھ لی. اس طرح سے جمع کیا جائے گا سفر میں نمازوں کو, یہ جائز ہے. اور یہ صرف سفر میں نہیں, بیماری میں بھی جائز ہے, کبھی مجبوری ہو تو اس میں بھی جائز ہے. تو اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی وضو سے ایک ہی دفعہ آپ کو نماز کے لیے فارغ ہونا پڑے گا, بار بار نہیں فارغ ہونا. تو یہ کوئی ضرورت ہو تو اس کی اجازت ہے, کیونکہ یہ تعویل اگر اچھا صحیح ہے. مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے عشاء کے وقت میں جمع بین الصلاتین کی ہے. اس سے بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو مسلم کی حدیث میں تو آتا ہے کہ عشاء کا وقت داخل ہو چکا تھا اور اس میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا ہے. اس کا مطلب مغرب کو عشاء کے وقت تک ڈیلے کیا گیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے راوی کے الفاظ یہ ہرگز نہیں ہے کہ مغرب کی نماز کو آپ عشاء کی اندر لے کر گئے ہیں, یہ نہیں ہے کہیں بھی. بلکہ اس کا مطلب راوی کا یہ ہے کہ جو جمع کا عمل کمپلیٹ ہوا ہے نا, اکٹھے کرنے کا عمل, وہ عشاء کے ٹائم پہ ہوا ہے, کیونکہ عشاء کے وقت کے اندر پڑھی گئی ہے. مغرب پڑھی گئی بالکل آخری وقت میں,
اور عشاء کا وقت داخل ہوتے عشاء پڑھ لی تو جمع کا عمل جو کمپلیٹ ہوگا وہ عشاء کے وقت میں ہوگا. تو بخاری کی حدیث امام ابو حنیفہ کو سپورٹ کر رہی ہے. اور عبداللہ بن مسعود تو نبی کے سفر حضر کے ساتھی تھے, وہ تو صاف کہتے تھے کہ نبی نے کبھی دو نمازوں اکٹھا نہیں پڑھا. یعنی اکٹھے کا مطلب کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی ہو یا عصر کے وقت کے اندر لے جا کے ظہر پڑھی ہو. اتنے بڑے صحابی کا بیان, اور وہ فقہ میں اور تفقہ میں علم میں دوسرے صحابہ پر آپ کو فضیلت ہے, سوائے حج کے موقع پہ وہ حقیقی جمع ہے. تو اس لیے اس میں امام ابو حنیفہ کا موقف کمزور نہیں ہے. اور اگر آپ یہ حدیث میں یہ مطلب نہیں کرتے, دو نمازوں کی یہ تعویل نہیں کرتے, تو پھر اس حدیث کا تو کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے جس میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے, بغیر بارش کے, بغیر عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. حالانکہ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو وہاں بھی اکٹھی کا اگر یہ مطلب لیا جائے کہ ظہر کو ڈیلے کیا عصر کے وقت تک اور عصر کو اول وقت میں پڑھا, تو یہ آپ نے پڑھا. اور صحابی سے پوچھا ایسا نبی نے کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ امت حرج میں واقع نہ ہو, یعنی اس پر بھی عمل کر سکے. تو اس طرح امام حنیفہ کی عادت یہ ہے, جو فقہ حنفی جنہوں نے ڈیپ میں جا کے پڑھا ہے نا, تمام حدیثوں کو اور قرآنی آیات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہو, کبھی بھی ایک حدیث پہ فیصلہ نہیں کرتے. امام حنیفہ کا مشہور قول ہے کہ میں نے موزوں پہ مسح کا فتویٰ اس وقت دیا جب میرے سامنے سورج کی روشنی کی طرح کثرت سے حدیثیں آ گئیں جس سے ثابت ہوا کہ نبی نے موزوں پہ مسح کیا ہے. بھائی ایک حدیث آ جاتی آپ فتویٰ دے دیتے نا, کہا نہیں, کیونکہ قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے, تو قرآن قطعی ہے, یقینی ہے. تو وہ نے کہا میں قرآن جو اتنا متواتر ہے اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو جب تک سورج کی روشنی کی طرح میرے سامنے کثرت سے حدیثیں نہیں آ گئیں جن میں واضح نہیں ہوا کہ مسح موزوں پہ جائز, یعنی جو چمڑے کے موزے یا جو خفین جسے کہا جاتا ہے, تو اس وقت تک میں نے اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا. تو نماز کا مسئلہ تو سب سے اہم ہے. اب دیکھو آپ, قرآن نے حکم کیا دیا ہے, جنگ کی حالت میں بھی اللہ نے نماز کا طریقہ بدل دیا, طریقہ کہ کھڑے ہو کے پڑھو, سواری پہ بیٹھ کے پڑھو. اور آگے کیا فرمایا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اشکال کا جواب دیا اللہ نے کہ اللہ جنگ کی حالت میں بھی تو کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, سواری پہ بیٹھ کے پڑھ لو, ایسے تو چھوڑ دیتے ہیں, وہ ڈیلے کر لیں گے اس وقت میں. فرمایا نہیں, ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. اور نبی کی بخاری کی حدیث ہے جو سفر میں آپ نے فرمائی ہے کہ لیس فی النوم تفریط, اگر نماز سوتے میں نکل جائے تو یہ کوتاہی نہیں ہے کیونکہ نیند پہ کنٹرول نہیں ہے. انما التفریط فی الیقظہ, کہ جاگتی حالت میں تفریط ہے. اور تفریط کی ڈیفینیشن نبی نے کیا فرمائی کہ نماز کو اپنے وقت سے ڈیلے کر دیا جائے. تو یہ نماز جو آ رہی تو پانچوں نمازیں مراد ہیں نا اس سے. اور ویسے بھی جب اسلام میں 5 نمازیں ہیں تو اس کا مطلب 5 اوقات میں ہیں, کیونکہ اگر 3 اوقات میں 5 نمازیں ہیں تو وہ پریکٹیکلی 3 نمازیں کہلائیں گی پھر وہ, کیونکہ نماز میں ٹینشن ہی یہی ہے کہ ٹائم کا خیال کرنا. اور اگر عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھنا جائز ہوتا تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی. پھر اس کی حفاظت کیا ہے؟ یہ حفاظت اس لیے کہ اس کا ٹائم شارٹ ہے. تو اگر یہ ظہر کے وقت میں ہی عصر کا بھی ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تک ظہر عصر دونوں کا ٹائم رہتا ہے, تو پھر اتنی امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے عصر کو, ہے بھائی اتنی امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے کہ اس کی خاص حفاظت کرو. تو ان تمام دلائل کو جب آپ سامنے رکھو گے, ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو گے, تو امام حنیفہ کا موقف اس میں بہت مضبوط ہے. اور ویسے بھی اسلام میں توحید کے بعد سب سے اہم حکم ہے کیا؟ نمازیں ہیں. تو اس میں کمزور بات پہ چھوڑا نہیں جائے گا نمازوں کو اس طرح کے. اور اہل حدیثوں نے تو یہاں تک بھی فتوے دیے, شاپنگ کے لیے جانا ہے ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لو. اور سعودی عرب میں کر رہے ہیں لوگ اس پہ عمل, شاپنگ کے لیے جانا ہے ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لو, دیر ہو رہی ہے تو مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لو. بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بخاری کے الفاظ یاد رکھیں, مغرب کو ڈیلے کیا, ثم تلبث یسیرا, مغرب پڑھی تھوڑی دیر ویٹ کیا, پھر عشاء پڑھی ہے. تو اس لیے مسلم کی حدیث کا مطلب وہ بیان کیا جائے گا جو بخاری کے پہ فٹ بیٹھ رہا ہو. اس پہ میں انشاءاللہ پورے نا ریفرنسز کے ساتھ, صحابہ کا عمل کیا تھا, پورے ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا. پھر ان کے آج کل لوگوں نے بہت شروع کر دیا ہے, مفتی صاحب معلم بھی نہیں ہیں, جاب کرتے ہیں, دن کا اکثر حصہ جاب میں گزر جاتا ہے, ایسے میں دین کی خوب خدمت کیسے کریں, دین کو اوڑھنا بچھونا کیسے بڑھائیں. بھائی جاب دیانتداری سے کریں, اور جو پیسے آ رہے ہیں اس میں کچھ خرچ کریں, اللہ کی راہ میں کچھ بچائیں, کچھ دین کی تبلیغ اور ارشاد پہ خرچ کریں, کچھ 1-2 گھنٹے نکال لیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تبلیغ کریں, بیانات شیئر کریں, کوئی کورس کر رہے ہیں, کوئی فہم دین کورسز ہوتے ہیں اس طرح کا, یعنی 2-3 گھنٹے دن میں فارغ کریں دین سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے. یہی ہے, چھوڑ نہیں سکتے جاب کو, وہ بھی ضرورت ہے, شریعت میں کا حکم ہے. جامع الرشید اور آپ پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے,
ہمارے ہی علماء اور مدارس کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے 2 مسئلوں کو بغیر کسی دلیل کے حلال کیا ہوا ہے، ایک اسلامک بینکنگ اور دوسرا ڈیجیٹل تصویر۔ ان دونوں مسائل میں کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، خالص سود اور تصویر کشی کی حلت کا فتویٰ دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ جامعۃ الرشید نہیں، دارالعلوم کرنگی بھی اسلامک بینکنگ کو جائز قرار دیتا ہے، اور جامعہ اشرفیہ میں بڑے بڑے علماء ہیں، بنوری ٹاؤن میں بھی کچھ علماء، مفتی ارشاد صاحب جو تو بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، ان کا بھی، اور میں نے تو 1 سال پوری تحقیق کی ہے اس پہ، اس کے بعد جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ اعتراض نہیں، یہ تو آپ تعریف کریں کہ اتنی ریسرچ کے بعد جا کے ایک رائے قائم کی ہے، سمجھ میں آ رہی بات۔ اور ان دنوں میں ہم نے اسلامک بینکنگ کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جب بینک والے ہمارا اکاؤنٹ بھی نہیں کھولتے تھے، ہم جائز ہونے کے فتوے دے رہے تھے اور ہم خود جاتے تھے اکاؤنٹ نہیں کھولتے، نکلو یہاں سے، اور لوگ ہمیں کہتے تھے ان کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں اس لیے جائز کہتے ہیں، تو لوگوں کی باتیں نہ کریں۔ باقی ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے اس پہ تو دارالعلوم کرنگی میں 2 مہینے تحقیقی مجلسیں ہوئی ہیں جن میں بندے کو بھی شرکت کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد بڑے بڑے علماء تھے، مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے، مفتی تقی صاحب تھے، اور مفتی ابوالبابا صاحب تھے، اور مفتی عبدالرحیم صاحب تھے، یہ سارے اور بھی ملک کے علماء تھے، ان کی پوری 2 مہینے ریسرچ کے بعد فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی انفرادی رائے نہیں ہے جامعۃ الرشید کی۔ اور عرب میں تو سارے حرمین کی ویڈیوز بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ حرمین میں تو وہاں کے علماء جائز کہتے ہیں تبھی تو بنتی ہے۔ تراویح جو ہوتی ہے نا، تراویح پوری ویڈیو پوری دنیا میں جاتی ہے اس کی، تو وہاں ائمہ حرمین اس کو جائز سمجھتے ہیں، وہاں کے سعودیہ کے بڑے بڑے مفتیان کرام اس کو جائز سمجھتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے یہ فتویٰ دیا گیا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دلائل کی دنیا میں، دلائل میں اس پہ کافی تفصیلی ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال لے لیں پھر نکلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارے طارق بھائی کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ، زندہ باد۔ ایک سوال آپ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کے آخری حصے میں آپ نے فرمایا کہ معاہدے جو آپس میں جو باہم معاہدے ہوتے ہیں ان کو توڑنا جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے۔ والد کا انتقال ہونے کے بعد والد کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا کیا جائے؟ اولاد کے ذمہ ہے کہ اس کو پورا کریں؟ دیکھیں، والد سے جو معاہدے کیے ہوتے ہیں وہ معاہدے نہیں ہوتے، وعدے ہوتے ہیں۔ معاہدے میں اور وعدے میں فرق ہے۔ معاہدہ ہوتا ہے 2 طرفہ، جیسے خرید و فروخت کا معاہدہ ہے، اجارے کا معاہدہ، رینٹ پہ مکان دیا کہ آپ یہ استعمال کریں گے، آپ کرایہ دیں گے، میاں بیوی کا مہر کا معاہدہ ہو گیا ایجاب و قبول کے بعد نا، یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے۔ عورت رخصتی کر کے شوہر کے گھر آتی ہے اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں، اور شوہر نے نکاح میں ایگریمنٹ کیا کہ تمہارا نان نفقہ میں اٹھاؤں گا، دونوں طرف سے، دونوں باؤنڈ ہیں۔ اسٹیٹ ایجنٹ کو آپ نے بیانہ دے دیا، ایگریمنٹ ہو گیا کہ اب یہ پلاٹ کسی اور کو نہیں بیچنا، یہ میرا ہو گیا پلاٹ، میں پیمنٹ دے دوں گا، یہ دونوں طرف سے کیا ہو گیا؟ ایگریمنٹ۔ ابا سے جو ہوتا ہے نا وہ ایگریمنٹ نہیں، وہ وعدے ہوتے ہیں۔ ابا آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیٹیوں کی شادی میں کراؤں گا، میں اپنی نہیں کراؤں گا، ان کی پہلے میں شادی کراؤں گا۔ ابا آپ کے مرنے کے بعد میں روزانہ آپ کے لیے اتنے صدقہ و خیرات کیا کروں گا۔ ابا آپ کے مرنے کے بعد یہ گھر میں بیچوں گا نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وعدے ہیں۔ تو ان وعدوں کی حیثیت یہ ہے کہ جو کام شریعت نے پہلے سے کہے ہوئے ہیں، آپ کے ذمے ہیں، وہ تو وعدے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور جو کام شریعت میں آپ پہ لازم نہیں ہے تو وہ وعدہ کی حیثیت بس وہ وعدے کی ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف سمجھتے ہو کہ بہتر ہے تو جیسے آپ نے کہا ابا آپ کے مرنے کے بعد میں گھر نہیں بیچوں گا، بعد میں خیال ہوا گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، توپیں نکل رہی ہیں، بیچ دو گھر، تو اس کو پورا کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ میں سوال صحیح طریقے سے کر نہیں سکا، سمجھا نہیں سکا بات۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ والد نے کسی اور سے معاہدہ کیا ہے کسی بھی قسم کا تحریری، تو اس کی، میں اپنے والد کی بات نہیں کر رہا، دوسرے کے، تو اس کی اولاد جو ہے وہ اس معاہدے کو لین نہیں۔ دیکھو، اگر والد کا تحریری معاہدہ ہوا خرید و فروخت کا یا اجارے کا، تو جو بھی معاہدہ کرتا ہے اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ معاہدہ کل عدم ہو جاتا ہے خود بخود شریعت میں، وہ معاہدہ گیا ختم۔ اب اولاد نئے سرے سے کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، کسی کی موت کے بعد اس کا معاہدہ کینسل، زیرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل جو ہے نا واٹر پلانٹ کا کام بہت چلتا ہے، لوگ جو ہے نا کھارے پانی کو کیمیکل ملا کے اس میں جو ہے نا صاف کر کے مطلب بیچتے ہیں، جی 30 روپے کا گیلن، کوئی 25 روپے کا، کوئی 20 روپے کا، تو اس کی جو رقم ہوتی ہے یہ کام جائز ہے یا حرام ہے؟ دیکھو، یہ RO پلانٹ کہلاتا ہے نا یہ عمل، جی جی، کام تو جائز ہے لیکن دھوکہ نہ ہو اس میں، بتایا ہو کہ ہم نے یہ کر کے لوگوں کو پانی بیچ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو لیکن لائن کا ویسے بھی پانی بیچتے ہیں نا، جو سرکاری لائنیں ہوتی ہیں نا اس کا بھی پانی بیچتے ہیں۔ بس وہ اللیگل کام ہے، غیر قانونی کام ہے، لیکن اس پانی کی اجرت حرام نہیں ہوگی۔ اچھا، پانی تو ہب ٹائم کا ہے، اللہ کا بارش کا برس، اللہ کی زمین، ہم اور تو بچپن میں پلانٹ کا اکاؤنٹ جو ملتا تھا، پانی اللہ ہے، کی زمین سے ملا ہے۔ پلانٹ کا پانی کا کام RO پلانٹ کا جائز ہے کام، اچھا جائز ہے، لیکن یہ کہ ویسے جنرل نالج کے لیے بتا دوں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ پانی ہے،
سب سے بہتر پانی صحت کے لیے وہ ہے کہ آپ کی زمین سے میٹھا پانی نکل آئے بورنگ کا. کسی کے یہاں سے نکل آیا ہے نا قریب میں گٹر وٹر نہ ہو تو بس سب سے بہتر پانی وہ ہے. باقی سب پانیوں میں بڑے مسائل آ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اکیلے میں نماز پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ سے بات کرنے میں, اور یہ کہ جیسے لوگوں کے سامنے اگر نماز پڑھیں تو رونا نہیں آتا ان کو, تو کیا اس لیے جماعت گھر میں کرا لیں؟ فرض نماز مسجد میں ہی جماعت سے پڑھنی پڑے گی. فرض نماز یہ اچھی کیفیت ہے, اکیلے نماز پڑھنے کا دل کرے, لیکن وہ نوافل, تہجد, تراویح یہ بھی مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے, اور جو باقی فرض نماز ہے وہ بھی مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے. نماز استسقاء جو بارش کی ہوتی ہے وہ بھی جماعت سے پڑھنا افضل. چاند گرہن اور سورج گرہن کی جو جماعت سے نماز ہوتی ہے صلاۃ خسوف اور کسوف وہ بھی جماعت سے پڑھنا افضل. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ گھر میں اکیلے پڑھنا افضل ہے. اچھا, اور ایک دوسری چیز یہ کہ قیام اللیل کے لیے سونا ضروری ہے, مطلب افضل ہے. تہجد اسی نماز کو اور کہا جاتا ہے کہ جس میں سونے کے بعد اٹھ, تبھی تو ہم کہتے ہیں تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں ہیں. اس پہ بھی میں نے انشاءاللہ بڑا خاندانی کلپ ریکارڈ کروا دیا ہے. اس رمضان میں چل نہیں پایا تراویح اور تہجد کے, آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے. تراویح کے بارے میں آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. تو 6 گھنٹے کا ریکارڈ کروایا تھا, ریفرنسز کی بھرمار ہے اس میں, دے مر 4.5, لیکن وہ کٹ کرا کے 5 گھنٹے کا اس کو شارٹ کیا ہے. تو ابھی اس رمضان میں چل نہیں پایا, ابھی چلا دیں گے تو مزہ نہیں آئے گا, تو اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ وہ چل جائے گا. تو میری عادت ہوتی ہے جب کسی مسئلے پہ ریسرچ کر کے ڈالا جائے نا تو پھر اس میں گھس کے اس میں ریسرچ کی جائے. تو جیسے میں نے عدالتی خلا پہ نہیں ریسرچ کر کے ریکارڈ کروایا تھا, اس کا اب تک جواب آیا نہیں, اور قیامت تک انشاءاللہ آئے نہیں. ایسا سانپ سونگا گئے مارکیٹ سے, کہتے میں نے تو کہا ہی نہیں, اس کا وہ قصہ ہی ختم ہو گیا. کچھ اہل حدیث اس پہ ریکارڈ کروا رہے ہیں لیکن انہوں نے میرا وہ کلپ سنا ہی نہیں ہے, وہ میری ویڈیو سنی نہیں ہے, اس میں ان کی سب باتوں کا جواب ہے. پھر وہ ایسے آ جاتے ہیں ایک دم سے, وہ پورا سن تو لو بھائی, سارے 14 طبق انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے آپ کے اللہ نے چاہت. تو ایسے ہی میں نے تراویح پر یہ ثابت کیا ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے, اس میں خلفائے راشدین کا اجماع ہے, اور بعد میں کسی فقہا نے اختلاف کیا تو 20 سے زیادہ, 20 سے کم کا تو کوئی بھی نہیں ہے. اور تراویح اور تہجد الگ ہے, اس پہ بھی اتنے دلائل, کیونکہ لہٰذا تہجد کی حدیث تراویح پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے. دیکھو ایک علاقے میں نا ایک پھندے میں, پھانسی کے پھندے میں لٹکانا تھا کسی کو, تو جس کو لٹکانا تھا اس کی گردن موٹی تھی, وہ آ نہیں رہا تھا, تو اس نے بولو جو آ نہیں رہا ہے تو وہ, یہ تو آ نہیں رہا تو جو آ رہا ہے اس کو لٹکا دو. تو یہ کام جائز کیا ناجائز کیا؟ اب ہمارے اہل حدیث بھائی دیکھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پہ کوئی حدیث ہمیں نبی سے تو ملتی نہیں ہے, تو چلو نبی سے جس نماز پہ جو رکعتیں ملتی ہیں وہ تراویح پہ فٹ کر دو. وہ ملتی تہجد پہ کہ 8 رکعتیں, تو بھائی یہ نہیں ہوتا. 8 رکعتیں والی حضرت عائشہ کی حدیث آپ تراویح پہ فٹ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ تراویح تو نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی ہے, اور یہ تہجد تو پورے سال پڑھتے تھے. تو یہ اتنی بڑی مسٹیک کی ہے اہل حدیث علماء نے کہ وہ کو مل نہیں رہی تھی تو جو ملی وہ اٹھا کے اس پہ فٹ کر دی. تو ہم سے پوچھتے تو ہم بتاتے کہ شرعی دلیل میں صرف نبی سے صراحتاً کسی عمل کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے, دلالتاً ثابت ہو تو بھی ہے. خلفائے راشدین سے اگر کوئی عمل ثابت ہو تو وہ بھی نبی ہی کا سے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے, اس لیے نبی نے ہمیں خلفائے راشدین کو فالو کرنے کا حکم دیا. تو اس میں اجماع امت مستقل ایک دلیل ہے, تو وہ سارے ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ وہ اگلے رمضان سے پہلے چلا دیں گے انشاءاللہ ہم, وہ اس میں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اسلاف میں یہ جو تراویح کا نام بھی اسلاف نے اس کو دیا ہے. خلفائے راشدین کے دور میں اس نماز کو تراویح کہا جانے لگا تھا, جو 8 رکعتوں پہ یہ لفظی فٹ نہیں بیٹھتا, کیونکہ تراویح 4 رکعتوں کو کہتے ہیں, تراویح 4 رکعتوں کے کئی مجموعے ہیں. تو خلفائے راشدین کے دور میں اس کو 4 رکعتوں کے کئی مجموعے کی وجہ سے تراویح کہا جاتا تھا. تو 8 پہ تو فٹ ہی نہیں بیٹھتا یہ, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ, اور جو 8 کی روایت پیش کرتے ہیں اس کے سارا خاندانی بحث ہے, انشاءاللہ مزہ نہ آئے پیسے واپس. السلام علیکم. جو صاحب علم ہے نا, جن کو علم کا ذوق ہے, ان کو مزہ آئے گا اس میں. اچھا مفتی صاحب, آج کل کی گورنمنٹ کی اسکیم آئی ہوئی کہ اس میں گھر بنانے کے لیے قرض, یار یہ ابھی میں نے تحقیق نہیں کی ہے, حکومت 1 کروڑ روپے دے رہی ہے گھر بنانے کے لیے, 5% اس پہ لے رہی ہے. اب میں اس تحقیق میں لگا ہوا ہوں, جامعۃ الرشید بھی میں نے رابطہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا ہوگی, تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ادارے نے تحقیق کی ہوگی نا, کیونکہ اگر یہ سروس چارجز ہیں تو پھر تو جائز ہے. بعض دفعہ ڈاکومنٹیشن پہ اتنا خرچہ آ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ وہ پیسے لے رہی ہوتی ہے, اور اگر یہ وہ پیسے نہیں ہیں تو پھر تو خالص سود ہے بھائی. 1 کروڑ روپے قرضہ لے کے آپ کس بات کی پروفٹ لے رہے ہو؟ تو مجھے اس کی ابھی پوری تحقیق نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ فتویٰ نہیں دے رہا. اچھا دوسرا سوال یہ کہ جیسے باپ کے انتقال کے بعد جو وراثت کا حکم ہے شریعت کے حساب سے وہ تقسیم ہو جاتی ہے, ماں کے انتقال کے بعد جو اس کے بعد جو بھی مال ہے, زیورات ہے, پیسہ اگر مالدار ہے, ماں پراپرٹی ہے, تو اس کی تقسیم کس طرح؟ اس کی تقسیم بھی بالکل اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے باپ کے انتقال کے بعد ہوئی ہے. تو جی
تراویح میں جو ہے وطر مسجد میں پڑھنا باجماعت زیادہ افضل ہے، کیونکہ تراویح پوری خلفائے راشدین سے لی گئی ہے، تو جن کیفیات کے ساتھ لی گئی ہے پوری کیفیات کو فالو کرنا پڑے گا. تو اس میں یہی ہے کہ صحابہ تہجد میں نہیں تراویح پڑھتے تھے، پھر 20 رکعت تراویح رات کے اول حصے میں پڑھ کے وطر ساتھ میں جماعت سے پڑھتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے فرض نماز قضا ہو جائے اور اس کی قضا ہو جاتی ہے، جیسے اب جمعے کی نماز اور وطر کی نماز، اس کی قضا جائز ہے یا ضروری ہے؟ وطر کی نماز کی بھی قضا لازم ہے، اور جمعے کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، بلکہ اس میں آپ کو ظہر پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ جمعے کے لیے خطبہ اور جماعت یہ شرط ہے. مفتی صاحب میڈیکل اسٹور پہ کچھ ایسی دوائیاں جو نشے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ بغیر پرچی کے کسی ایسے لوگوں کو دینا جو نشے کے لیے لے رہے ہیں، وہ جائز نہیں ہے؟ اس کی جو آمدن آ رہی ہے حرام ہے؟ پھر وہی آمدن کے مسئلے میں نا ایک دم پڑ جایا کرو. دیکھو کچھ کام ناجائز ہوتے ہیں، آمدن میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر نشے کی ہے یا نیند کی ہے. بعض دفعہ نشہ اور نیند دونوں میں فرق نہیں کرتے لوگ. شراب میں نشہ ہے، نیند تھوڑی ہے، لیکن نیند کی گولی میں نیند ہے، نشہ نہیں ہے، تو اس کو اللیگل تو کہا جائے گا، غیر قانونی کہا جائے گا، اس لیے گناہ ہوگا. لیکن اس کی ارننگ کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ اپنے لیے نہ لے کے جا رہا ہو سکتا ہے وہ کسی واقعی پیشنٹ کے لیے لے کے جا رہا ہو. تو اس نے غلط کیا کہ ڈاکٹر کی پرچی کیوں نہیں ہے اس کے پاس، اور آپ نے بھی غلط کیا کہ کیوں پرچی کے بغیر پکڑا دی، تو گناہ ہوگا، لیکن اس کی ارننگ کو حرام نہیں کہہ سکتے. اچھا مفتی صاحب، یہ جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے تو اس کے اندر ایسا ہے کہ آپ اسلامک بینک سے بھی لے سکتے ہیں، جیسے اچھا. بینک اسلامی اور میزان بھی لے سکتے ہیں. پھر تو ٹھیک ہے. بینک اسلامی اور میزان بینک سودی لین دین نہیں کرتا ہے، تو اگر 1 کروڑ روپے حکومت آپ کو اسلامک بینک فائنینس کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تو وہ شرکت متناقصہ پہ ہی کرے گا وہ، کیونکہ اس کے لا بہت سخت بنے ہوئے ہیں اسلامک بینک کے. اب تک پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے لاز بہت سخت ہیں، لیکن ایک گڑبڑ ہونے جا رہی ہے. بتاؤں کیا ہو رہی ہے گڑبڑ؟ بتا دوں. اب تک پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ ہے بہت مضبوط بنیادوں پر، ان کی بڑی سخت نگرانی ہوتی ہے، دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہم فتویٰ دیتے ہیں کسی بھی اسلامک بینک یا کسی بھی اسلامک ونڈو سے آپ معاملات کر سکتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. پتہ ہے کیا ہو رہی ہے؟ اب تک اسلامک بینکوں میں اصول یہ تھا کہ شرعی ایڈوائزر جو ہے وہ ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. اس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ وغیرہ کی شرط نہیں تھی، ایکسپرٹ ہو. تو اب اس میں زیادہ تر دارالعلوم کرنگی کے علماء چلے گئے، کچھ جامعۃ الرشید کے چلے گئے، کچھ اور ہمارے مدارس کے، کیونکہ اسلامک بینکنگ پہ کام تو سارا ہمارے اکابر نے کیا ہے نا، بڑی محنتیں کی. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ تھے، ان سے پہلے علامہ یوسف بنوری جو بنوری ٹاؤن کے بڑے تھے، پھر ان کی محنتیں ہیں، پھر مفتی شفیع صاحب کی محنتیں ہیں، پھر مفتی تقی عثمانی صاحب، سارا سیٹ اپ میرٹ کی بیس پہ چل رہا تھا. اب لا یہ بنا دیا ہے اسٹیٹ بینک نے کہ اس میں تمام مسلک کے لوگ آئیں گے اور ان کی تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے. اتنے % دیوبندی ہوں گے، اتنے % بریلوی ہوں گے، اتنے % شیعہ ہوں گے، اتنے % اہل حدیث ہوں گے، تاکہ سب کو اس پہ اعتماد آئے، ہر مسلک کے لوگ ہوں. اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ قابلیت کے بجائے دیوبندیت، بریلویت اور شیعیت اور اہل حدیثیت اس کو رکھا جائے گا، جو کسی ادارے میں نہیں ہوتا. آپ اپنی کمپنی میں شرعی ایڈوائزر رکھنے کے لیے یہ دیکھتے ہو، آپ اپنی کمپنی میں کسی کو مینیجر رکھتے ہو تو کبھی یہ دیکھا کہ دیوبندی ہے یا بریلوی؟ کبھی دیکھا؟ اب بول دو بھاڑ میں جائے، تو بریلوی ہو، تو بھاڑ میں جائے، تو دیوبندی ہو، میرا کیا لینا دینا، تو اس کام کا ماہر ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ پکوان کی دکان پہ جاتے ہو بریانی بنانے کے لیے، کبھی دیکھا کہ یہ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے؟ بھائی یہ اچھی بریانی بناتا ہے، بریلوی ہے چلے گا، دیوبندی ہے چلے گا. تو اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ شرعی ایڈوائزر کے لیے جو بینک میں جتنے % ہونے چاہیے اس میں یہ ہے کہ جی اتنے % دیوبندی ہوں، اتنے تمام مسلکوں کی نمائندگی ہو. اس نمائندگی کو، فارمیلٹی کو پورا کرنا ضروری ہو گیا ہے. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ مسلک تو سارے گھس جائیں گے، معیار کیا ہو جائے گا؟ معیار نیچے آنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بڑا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی قابلیت دیکھو، پھر بھلے شیعہ ہو، بھلے بریلوی ہو، بھلے اہل حدیث ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، قابل ہونا چاہیے. تو قابلیت تو اتنی آسانی سے پیدا نہیں ہوتی نا، وہ تو بڑی محنت، فقہ کو پراپر پڑھنا پڑتا ہے، اس میں عربی میں مہارت ہونا ضروری ہے، تو وہ ہر ایک میں تھوڑی ہوتی ہے. بہرحال اگر ہے کسی میں، چاہے پھر وہ بھلے شیعہ ہو، سنی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے. لیکن یہ کہ فارمیلٹی پوری کرنا کہ جی اتنے % ادھر سے دیوبندیوں کو لیا جائے گا، اتنے % فلانے کو، تو پھر تو گیا پروگرام، کیا ہو گیا. تو اس لیے اسلامک بینکنگ کا مستقبل پاکستان میں کیا ہوگا، اس کے خطرات اب اسے منڈلانا شروع ہو گئے. کیونکہ جب فارغ لوگ جا کے بیٹھیں گے صرف دیوبندی بریلوی ہونے کی بیس پہ، مسلک کی بیس پہ جا کے بیٹھیں گے، پتہ شتہ کم وقتوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر جا کے بس وہ یہی کرتے رہیں گے، جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے. کہیں ان کو یہی نہیں پتہ کہ کون سی معاملہ حلال ہے کون سا حرام. اس کے لیے تو یہ ساحل ادیم جیسے لوگوں کا کام تھوڑی ہے اسلامک بینکنگ میں تبصرہ کرنا، وہ بھی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ بیچارے کو اسلامک بینکنگ کا ککھ بھی نہیں ہے. تو اور مذاق اڑا رہے ہیں جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کا. آپ ان کا لیول دیکھو، اپنا لیول دیکھو یار.
تو مجھے شوق نہیں ہے مسجدوں میں بیٹھ کے کسی کا نام لے کے مخالفت کرنے کا، لیکن اپنی عزت کروانے کے لیے دوسروں کی عزت کرنی پڑتی ہے. اور ہماری بے عزتی کر دو کیا ہے، اتنے بڑے عالم کی یار مفتی تقی صاحب کے آپ خاک کے برابر بھی نہیں ہو، اتنے بڑے لیول کے آدمی کا نام لے کے آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہو، تو یہ غلط ہے. اور بینکنگ کے مسئلے میں آپ کیا ہو، کیونکہ بھائی ہم نے تو پہلے ہم نے فقہ 8-9 سال پڑھا، دور حدیث کیا، اس کے بعد جا کے تخصص کیا، پھر اس کے بعد جا کے بینکنگ میں 1 سال الگ سے پڑھا ہے، پھر جا کے ہم نے رائے دی ہے کہ کہاں سے جائز ہے کہاں سے. آپ نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. تو ایسے بیٹھ کے آج ایک صاحب آئے نا مجھے کہنے لگے کہ خاص ٹاپک پہ کہ آپ اس پہ بات کریں. میں نے کہا وہ کوئی میڈیکل سائنس سے متعلق ٹاپک تھا. میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں؟ کہ میں ڈاکٹر نہیں. میں نے کہا پھر میں بات نہیں کروں گا. آپ پہلے اپنا یہ فلسفہ کسی ڈاکٹر کو سمجھائیں، ڈاکٹر گواہی دے کے یہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر میں آپ کی بات کو پروموٹ کروں گا. آپ ایک فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں، میڈیکل سائنس آپ نے پڑھی نہیں ہے، آپ ایک فارمولہ لے کر آ گئے تو میں کیسے اس کو دنیا میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں لیکن میں کیسے یقین کر لوں. کہہ رہے نہیں دیکھیں دلیل دیکھیں. میں نے کہا دلیل تو ڈاکٹر کو سمجھاؤ نا جس کی فیلڈ ہے. تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نہیں مان رہے. میں نے کہا ڈاکٹر نہیں مانے تو مفتی کیسے مان لے گا جس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. وہ بندے مخلص تھے اور ہو سکتا ہے وہ بات صحیح کر رہے ہوں. تو انہوں نے کہا میں کروں گا ڈاکٹروں پہ. میں نے کہا پہلے ڈاکٹروں کو قائل کر لو، 10-15 ڈاکٹروں کو سمجھا دو. جب وہ مان جائیں گے پھر میں آپ کی بات کو انشاءاللہ اپنے چینل سے یا میڈیا سے یا سوشل میڈیا پہ پروموٹ کروں گا. لیکن آپ کی فیلڈ نہیں ہے. میں آپ کے دلائل سارے ہوں گے بہت زبردست، لیکن بھائی یہ جس کی فیلڈ ہے اس کو سمجھاؤ. اس لیے اسلامک بینکنگ یہ ساحل ندیم صاحب کی فیلڈ نہیں ہے، یہ مفتیوں کی فیلڈ ہے. اور ان مفتیوں کی جو باقاعدہ مفتی ہیں، خالی نام کے آگے مفتی نہیں لگا ہوا ہے، جنہوں نے پراپر وے میں فقہ کو، قرآن و سنت کو اور فقہ کو پڑھا ہے انہوں نے. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے اول صاحب؟ جی اول صاحب میں بہت سارے انڈینس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور بہت سارے ہندو لوگ جو کہ مسلمان علماء کو پسند نہیں کرتے بلکہ نفرت ہی کرتے ایک طریقے سے، سنتے بھی نہیں ہیں، مگر آپ کو بہت سارے لوگ وہاں پہ سنتے ہیں. کہاں آپ کی بات کر رہے ہیں؟ انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں. آپ انڈیا سے آ رہے ہیں؟ نہیں میں عمان میں نے کام کیا تو اچھا بہت انڈین. ہاں ہاں جو بلکہ میں نے جو ہے اور ملکوں میں بھی دیکھا ہے آپ کو لوگ سنتے ہیں جی، خاص کر غیر مذہب ہندو خاص طور پہ. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری ایک مشورہ تھا آپ کو میں دینا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ایک ان کے دل میں آپ کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے، تو ایک بہت زبردست قسم کا آپ کے لیے جو ہے نا یہ ایک موقع ہے مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے کہ اگر آپ ایک خاص سیریز جو ان کے مذہب کو جو ہے دلیل کے ساتھ کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہ بچے کہ چھپنے کی، ایسے کہ وہ اسلام کی حقانیت ان پہ واضح ہو جائے. مطلب وہ بھگوان کو اللہ کو مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں بس سب یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے سب اچھا ہے بس. تو میں یہ کہنا چاہتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا ہے کیونکہ میرے ایک دوست ہیں وہ حیدرآباد دکن سے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مغل بادشاہوں نے اتنا جب کام کیا، اتنی تعمیرات جو کی ہیں، اگر وہ 5% بھی اگر یہ محنت کرتے تبلیغ پہ لگاتے تو ابھی یہ جو ریشو ہے مسلمانوں کا ہندوؤں کا بالکل الگ ہوتا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی آپ پہ کرم نوازی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خاص طور پہ جو انڈیا میں مسلمان علماء رہتے ہیں جن کا ہندو مذہب پہ بہت زیادہ عبور ہے اور ہے، جیسے قرآن پہ ہے ویسے ان کا بھگوت گیتا اور وہ اس میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے انہوں نے، بلکہ اکثر ہندو لوگ بھی ان سے اپنے مسائل پوچھنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں. تو ان سے کوئی ایسا کولابریشن کر کے آپ ایسا کریں کہ وہ ان کے لیے جو ہے نا یہ